مرنا ایک ایسی سچائی ہے کہ پاگل سے پاگل آدمی نے بھی انکار نہیں کیا، اور اسی حقیقت ثابتہ کو قرآن نے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ، مرنا ہے نہیں۔ قرآن کی زبان سمجھنی ہوگی، یہ قرآن نے نہیں کہا سب کو مرنا ہے، قرآن کہہ رہا سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اگر تیری سمجھ میں نہیں آتی، اتنا بڑا نیتا ہو کر، اتنا بڑا لیڈر ہے، تو تیری سمجھ میں نہیں آتی چکھنا کس کو کہتے ہیں، تو جا کے گھر پہ پوچھ لے، گھر میں جا کے پوچھ لے چکھنا کس کو کہتے ہیں۔ جا اپنی بیوی سے پوچھ، بیگم چکھنا کس کو کہتے ہیں، تو کہے گی سنو، اور کسے کہتے ہیں چکھنا کسے کہتے ہیں؟ اتنی سی تو بات ہے کہ جب سالن بن گیا، ایک چھوٹا سا چمچہ میں نے اس میں ڈالا، داہنے ہاتھ میں ایک دو قطرہ لیا، ایک دو بوند، اور زبان پہ رکھا، نمک ٹھیک ہے، اسی کو چکھنا کہتے ہیں؟ ارے ہاتھ پہ لے کر، ہاتھ پہ ذرا لے کر اور زبان پہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، یہی چکھنا ہے نا؟ ارے بھائی تم لوگ نہیں جانتے چکھنا کسے کہتے ہیں؟ اب اگر کوئی عورت 12 بوٹی 14 روٹی 12 بوٹی 14 روٹی لے کر بیٹھی ہو، اور کوئی پوچھے بہن کیا کر رہی ہو، سالن چکھ رہی ہوں، یا اللہ، جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا حال کیا ہو؟ پیٹ بھر کے کھانے کو چکھنا نہیں کہتے، ذرا سا زبان پہ رکھ کے ذائقہ جان لیا، ذائقے کے جاننے کا نام چکھنا ہے، اور جاننے کے لیے ایک قطرہ رکھ لینا کافی ہے۔ تو میرا رب یہ نہیں کہتا ہے میرے بندو تم کو موت سے پیٹ بھرنا ہے، ہم تو کھانے کے عادی ہیں، اس میں تو بات صرف چکھنے کی ہے، چکھ لیں گے چلے جائیں گے، مر تھوڑی جائیں گے، چکھ لیں گے چلے جائیں گے، تقریر کر لیں گے چلے جائیں گے، مر تھوڑی جائیں گے۔ تو کیا ہوں گے، کیا ہوں گے؟ موت کا مزہ چکھنا۔ یہیں پر ایک جملہ ابھی ایک تمپور آ گیا ہے، چند علماء و مشائخ موجود ہے، جی چاہ رہا ہے وہ جملہ کہیں ڈالوں۔ آپ غور کیجئے، کلو نفس ذائقۃ الموت ہے، کلو روح ذائقۃ الموت نہیں ہے۔ روح کو موت کا مزہ چکھنا نہیں ہے، نفس کو مزہ چکھنا ہے۔ تو نفس والو تم موت سے ڈرو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر جس نے بغداد میں، لاہور میں، پاک پٹن میں، اجمیر میں جس نے اپنے نفس کو مار دیا ہو، اسے کون سا مزہ چکھنا ہے؟ مگر ایک چیز آپ طے کر لو، قرآن جو کہے گا مانو گے کہ نہیں؟ اگر قرآن کے خلاف ڈاکٹر بولے تو ڈاکٹر کی مانو گے؟ قرآن کے خلاف اگر سائنس کہے، اچھا سب چھوڑ دو، قرآن کچھ کہہ رہا ہو، تیری آنکھ کچھ کہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے، قرآن کسی کو مردہ کہہ دے اور تم تو دیکھ رہے ہو تو زندہ ہے۔ قرآن مردہ کہہ رہا ہے، میری آنکھیں کہہ رہی زندہ ہے، قرآن مردہ کہے میری آنکھیں زندہ کہیں تو کس کی مانو گے؟ قرآن کی آنکھوں کی؟ یہ اتنا پکا ارادہ ہے، پکا ایمان ہے، تو چلو بھی قرآن سے پوچھ لیں کہ یہ قرآن، یہ مردہ کون اور زندہ کون؟ یہ اللہ تو بتا، who is alive and who is dead، کون زندہ کون مردہ، مولا تو بتا دے، پروردگارہ بتا۔
یہ موت جو آتی ہے کیا ہے؟ آؤ عالم خیال میں تمہیں پہلے رسول کے پاس لے چلوں، کیونکہ بغیر رسول کے ملے اللہ ملتا نہیں۔ تو چلو رسول کے پاس، ہم سب چلیں گے جب رسول کے پاس، تب ملے گا قرب خدا۔ اب رسول کے پاس جب چلے تو ہم دیکھتے ہیں عالم خیال میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافروں پر دعوت پہ دعوت، اسلام پر اسلام پیش کر رہے ہیں، توحید پر توحید پیش کر رہے ہیں، اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کروا رہے ہیں، مشقت پہ مشقت، محنت پر محنت کر رہے ہیں۔ اب کافر کہتا نہیں مانوں گا، رسول کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، لیکن کہاں؟ جس کا دل دماغ کہیں اور بک گیا ہو وہ سیدھی اور سچی باتوں کو سمجھ میں نہیں پاتا، وہ سیدھی اور سچی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا کیونکہ دل تو کہیں اور لگا، اپنی قوم بھول کر کسی اور قومی میں لگا ہے، اپنی قوم بھول کر کسی اور قومی میں، مسجد کی ممبری چھوڑ کر کسی اور ممبری میں، آج کل کرسی چھوڑ کر کسی اور کرسی میں۔ تو رسول دعوت پہ دعوت دے رہے، اصرار پر اصرار کر رہے ہیں، محنت پہ محنت کر رہے ہیں، اٹیمپٹ پر اٹیمپٹ، ٹرائی پر ٹرائی کر رہے ہیں، اور کافر انکار پہ انکار کر رہے ہیں، انکار پہ انکار کر رہے ہیں، رسول لا الہ الا اللہ پڑھوانے پر اصرار کر رہے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، کفار قریش انکار پر انکار کر رہے ہیں، رسول کا اصرار بڑھ گیا، کافروں کا انکار بڑھ گیا، ادھر مصطفیٰ کا بڑھا ہوا اصرار، ادھر کافروں کا بڑھا ہوا انکار، اسی بیچ جبریل امین وحی الہی لے کر رسول کے پاس آئے، انک لا تسمع الموتى، اے محبوب یہ مردے تمہاری سنیں گے نہیں، یہ موتا ہے قرآن میں، موتا لا تسمع الموتى، یہ مردے کہ تمہاری سنیں گے نہیں، یہاں پر موتا سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے، یاد رکھنا کل موتا نہیں ہے، انک لا تسمع الموتى ہے، کل موتا نہیں ہے، مطلقاً کہا گیا ہے موتا، مطلق اپنے اطلاق پر ہوتا ہے، اور جب تک کسی معنی کا حقیقی معنی جب تک متعذر نہ ہو مجاز کی طرف عدول کی ضرورت نہیں، سیدھے سیدھے قرآن نے کہا یہ سب مردے ہیں تمہاری نہیں سنیں گے، ہاں نہیں سننا محاورہ سن ہے، یہ نہیں کہ کان سے نہیں سنیں گے، کان سے سنیں گے مانیں گے نہیں، اور تم بھی اس کو بولتے ہو اردو میں، میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں بازار، میں نے کہا میرے لیے چھالیا لے آنا ذرا سا، نہیں حضرت صاحب میں نہیں سنتا، کسی اور سے کہو، تو میں نہیں سنتا کا مطلب میں نہیں لاؤں گا، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، یہ نہیں کہانی سے نہیں سنتا، نہیں سنتا تو جواب کیسے دیا؟ تو اسی محاورے میں قرآن بول رہا ہے پیغمبر یہ سماعت قبول سے محروم، یہ مردے ہیں تمہاری سنیں گے نہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ صم بکم عمی کسے گونگا بہرا اندھا کہا ہے قرآن نے؟ کافروں کو کہا، کافروں کو اندھا کہا، بہرا کہا، گونگا کہا، ابو جہل اندھا ہے قرآن کی نظر میں، ابو جہل گونگا ہے قرآن کی نظر میں، بہرا ہے، حالانکہ اس کے کان ہے پھر بھی بہرا ہے، اس کے زبان ہے پھر بھی گونگا ہے، اس کی آنکھ ہے پھر بھی اندھا ہے، اور اس کے دل ہے پھر بھی مردہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے اس پوری انسانیت کو ایک نیا ذہن دیا کہ نوے بنی آدم، اے اولاد آدم کان کھول کر کے سن لو، تم منہ رکھنے سے صرف زبان والے نہیں ہوگے، آنکھ رکھنے سے آنکھ والے نہیں ہو، کان رکھنے سے سننے والے نہیں ہو، بلکہ جو کان رکھ کے حق بات نہ سنے وہ بہرا ہے،
جو حق بات نہ دیکھے وہ اندھا ہے، اور جو زبان رکھ کے حق بات نہ بولے وہ گونگا ہے، اور جو دل رکھ کے رسول کو نہ مانے وہ مردہ